وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر دوست بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار بار شکر کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا ہے. تو مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو پانے کی کوشش کی ہے، تراویح کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے. یہ اللہ کا انعام کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، چھوٹی سی سورت ہے قرآن کریم کی، لیکن اس میں مضمون بڑا وسیع ہے. پہلے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کی نسبت کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے، کلام اللہ کو نازل کیا ہے، اور کلام اللہ کی نسبت اللہ سے ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے بولا ہے وہ کلام ہے، جو اللہ سے، اللہ کی زبان اقدس سے نکلا ہے. اس کلام سے جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس دنیا اور آخرت میں اس کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے. اور بایا اس کلام کو کوئی پڑھ کر حافظ بن جائے تو اس کو نبی کے مصلی کا وارث بنا دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی کپڑا لگ جائے تو اس کو لوگ چوم رہے ہوتے ہیں. اس قرآن کی نسبت جس چیز سے بھی ہو گئی ہے اللہ نے اسے چمکایا ہے. تو فرمایا کہ اس رات کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ اس رات میں قرآن اترا ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہے. اور اس سورت کا شان نزول مختصر یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو تذکرہ کیا پہلے امتوں کے ایک عابد کا. بعض روایت میں ہے کہ عابد کا وہ عارف عابد آدمی تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مجاہد کا، کہ وہ مجاہد ایسا تھا کہ اس نے 80 سال یا 500 سال، چونکہ ان امتوں کی عمریں بڑی ہوتی تھیں، اس نے اتنے عرصے میں اپنے سے جہادی اسلحہ دور نہیں کیا.
وہ سوتا تب اسلحہ ساتھ ہے، وہ نماز میں یا اس وقت کی جو عبادت لائی تھی وہ اپنے ساتھ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اسلحہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ ایسا مجاہد تھا۔ تو اس کا اگر تذکرہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کو اگر کوئی لالچ تھا تو نیکی کا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جسموں میں وہ طاقت بھی نہیں ہے، ہماری وہ صحتیں بھی نہیں ہیں، ہم وہ قدرت نہیں رکھتے اور ہماری اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، تو وہ مجاہد تو ہم سے بازی لے گیا، اس کی نیکیوں کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے تو حضرت جبرائیل امین یہ صورت لے کر اترے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے ان مجاہدوں کو، ان جانثاروں کو، ان وفاداروں کو کہیں کہ آپ کی عمریں کم صحیح، آپ کی جسمانی قوت کم صحیح، آپ کے قدکار چھوٹے صحیح، لیکن آپ کو ایک رات دی جا رہی ہے، وہ رات کئی مجاہدے کی عبادت سے بھاری ہوگی۔ آپ کی عمر کم ہونے کے باوجود وہ آپ کو بہت کچھ دے گی۔ فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو ایک رات آپ کو دی جا رہی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، پتہ نہیں کتنی بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں 1000 کے، تو اتنی عمر ہم میں سے کسی کی ہو یا نہ ہو، کسی کو زندگی میں 2 3 4 لیلۃ القدر کی راتیں نصیب ہو جائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا اجر اور اکرام اور انعام اللہ نے اس کے لیے کتنا رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رات، ایک تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عبادت کے لحاظ سے اس میں آدمی عبادت وہی کرنی ہے، گھنٹہ کرے، آدھا کرے، پونا کرے، 5 منٹ، ایک لمحہ کسی کو نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس رات کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت سے بہتر ہے، اس رات کے نفل 1000 مہینوں کے نوافل سے بہتر ہے، اس رات کی تسبیحات 1000 مہینوں کی تسبیحات سے بہتر ہے، یعنی اس کی ہر عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو بھی عبادت آپ کریں اس میں فرماتے ہیں کہ اشارہ اس طرف ہے۔ تو ایک تو فرمایا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر فرشتے تنزل الملائکہ والروح، اللہ فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں روح کے ساتھ۔ اب روح، ملائکہ تو فرشتے سمجھ آتے ہیں، روح کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ فرمایا کہ روح ایک تو وہ فرشتہ ہے جو کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، اللہ کا مقرر فرشتہ ہے، اور وہ صرف لیلۃ القدر کو اس زمین پر اترتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہی نام ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنی شان کریمی سے ان کو ہر رات روضہ اقدس پر اتارتے ہیں شب قدر، اور وہ اس امت کے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اتارتے ہیں، اور جیسے پہلے اٹھایا تھا ایسے پھر اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے اس میں بھی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے حیات کا منکر اسلام میں نہیں رہتا، وہ زندہ ہیں اور آئیں گے
دجالی فتنوں کا مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے، اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کی قبر کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں موجود ہے، وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابو بکر عمر دو نبیوں کے درمیان اٹھیں گے، ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دوسری طرف روح اللہ ہوں گے، دوسری طرف ایک طرف محمد رسول اللہ، دوسری طرف روح اللہ، اور درمیان میں صداقت اور عدالت ہوگی۔ فرمایا کہ یہ میرے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب کیا، موت کے بعد قبر کا ساتھ نصیب کیا، اور قیامت کے دن اس شان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو وقت کیسے کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر عمر کا ایمان مشکوک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا ہے کہ جب انہوں نے مختصر بتاؤں کہ بادشاہ کو تجویز دی کہ وہ قید میں تھے اور 7 سال قید کے آنے والے، بادشاہ نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ یہ جو 7 سال پہلے والے ہیں ان پہ خوب گندم اگا دو، اگلے 7 سال کام آئے گی۔ تو کہا کہ اگا تو لیں لیکن ایسے ہمارے پاس فریضہ و ثبوت تو کوئی نہیں ہے کہ 7 سال تک محفوظ کیسے رکھیں گندم کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تجویز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ گندم کا جو کھول ہوتا ہے نا، وہ جو جس کے اندر ہوتی ہے گندم، اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے کھول، اس کے اندر رہنے دیں، گندم خراب نہیں ہوگی۔ اس سے باہر نکالیں گے گندم خراب ہو جائے گی، اس کے اندر رہے گی گندم خراب نہیں ہوگی۔ جب گندم کھول کے اندر رہے خراب نہیں ہوتی، اور جو موت کے بعد صدیوں نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے قول کے اندر رہے ہوں، وہ کیسے ایمان سے پھر سکتے ہیں؟ تو جانتے ہیں اس زمین کے کسی خطے پر اتنی اللہ کی رحمت نہیں بس برستی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر برستی ہے، اور فرشتے نوری جو ہے سلام پیش کرتے ہیں، وہاں پر درود پڑھتے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے ان رحمتوں سے ابو بکر عمر مستفید نہیں ہوتے ہوں گے؟ وہ چھینٹے ان پر بھی ضرور پڑھتے ہوں گے اللہ کی رحمت۔ تو بہرحال بعض نے لکھا کہ اس سے مراد ایک روح، یہ جو روح ہے ایک مقرر فرشتہ ہے جو شب قدر اس رات کو لیلۃ القدر کو اللہ اس زمین پر بھیجتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں۔ بہرحال ان میں سے کوئی بھی روایت ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے جمگٹے کے ساتھ، لشکر کے ساتھ اس زمین پر بھیجا جاتا ہے۔ اب وہ زمین پر اترتے ہیں تو کعبۃ اللہ شریف پر وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، اور وہ جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے، اور دوسرے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے زمین پر پھیل جاتے ہیں، زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور وہ کچھ آدمی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ عبادت کرنے والے کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ فرشتے رکوع کرتے ہیں، قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، ان کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ساری رات فرمایا کہ مطلع الفجر، وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس زمین پر اللہ کی ان بندوں کے عبادات کے اندر شامل ہوتے ہیں، دعاؤں میں حصہ لیتے ہیں، اور پھر واپس جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی باوجود علیم بذات الصدور ہونے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش
بخشش چاہ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پھر ان کا کیا صلہ ہونا چاہیے، پھر بندوں کی کیا جزا ہونی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب کریم آپ اپنی شان کے مطابق ان کو صلہ عطا کریں، جزا عطا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم فرشتے گواہ ہو جاؤ، ان لوگوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، ان کی عبادت کو میں نے قبول کر لیا، ان کی نوافل کو میں نے قبول کر لیا، ان کی دعاؤں کو میں نے قبول کر لیا، اور جن کے لیے ان لوگوں نے دعائیں مانگی میں نے ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیا۔ جن کے حق میں انہوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کے لیے بھی ان کی دعاؤں کو کیا ہے قبول کر لیا۔ تو اس رات کی پہلی خصوصیت قرآن کے ساتھ نسبت، دوسری خصوصیت 1000 مہینوں سے بہتر، اور تیسری خصوصیت کہ فرشتوں کا ماحول۔ اچھا علماء نے لکھا ہے کہ اللہ فرشتوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ فرشتوں کو جب انسان کو اللہ بنانے لگے تھے تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم آپ کی تسبیح کریں گے، ہم آپ کی تسبیح کے لیے، توصیف کے لیے، ثنا کے لیے، یا اللہ ہم کو چھوڑے ہیں تو یہ تو زمین میں فساد کریں گے۔ تو اللہ فرشتوں کو بھیج کر یہ ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ فسادی نہیں ہے، دیکھو مجھے دیکھا نہیں ہے، میری جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، میرے جلال و جلال کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیسے ناک رگڑ رہے ہیں، کیسے آنسو بہا رہے ہیں، کیسے دعائیں مانگ رہے ہیں، کیسے یکسوئی کے ساتھ پوری رات مصلے پہ کھڑے ہیں اور مجھ اللہ سے ڈر رہے ہیں اور مجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ دیکھو فرشتوں اپنی آنکھوں کے ساتھ میرے بندے مجھے بن دیکھے میری کیسی عبادت کر رہی ہیں اور کیسے مان رہی ہیں۔ تو اس رات میں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر جس نے پا لیا، لیکن شرط ہے، فرمایا کہ 4 لوگوں کے علاوہ اس اعلان مغفرت میں اللہ کے سارے بندے شامل ہوتے ہیں، سارے مومنین شامل ہوتے ہیں، 4 لوگوں کے علاوہ۔ فرمایا کہ پہلا آدمی شرک کرنے والا، اس ظالم کو اللہ اس رات معاف نہیں کرتے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہو اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ مشرک کی تصویر نامنظور ہے، اس کی تلاوت قبول نہیں ہے، اس کی عبادت ریاضت قبول نہیں ہے۔ فرمایا پہلے عقیدہ خالص، اللہ کو بغیر شرکت غیر اپنا معبود برحق مانتا ہو، فرمایا کہ مشرک نہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ حسد اور بغض رکھنے والا آدمی نہ ہو، بغضی کو اس رات میں معافی نہیں ملتی۔ بغض کی عام فہم تعریف کیا ہے، اس کی باریکی میں ہم نہیں جاتے، عام فہم معنی اس کا یہ سمجھ رکھو کہ بغض اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہر وقت دوسرے آدمی کے نقصان کی تو میں لگا رہے کہ کسی طریقے پر اس کو میں نقصان پہنچا سکوں، یا میرا کبھی موقع ملے اور میں اس کو خالی نہ جانے دوں، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، اپنی چغلی کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے مسلمان بھائی کے نقصان کے در پہ ہو، کہ اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو۔ فرمایا کہ یہ جذبہ خیر سے خالی آدمی جو ہمدردی کی بجائے مسلمان بھائی کے نقصان کا سوچتا رہتا ہے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ جب موقع کے انتظار میں رہنا، جب نقصان کا مجھے موقع ملے گا میں اپنا موقع خالی نہیں جانے دوں گا، یہ ہوتا ہے بغض۔ اور حسد کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یہ حسرت کرنا کہ میرے پاس ہوتی، میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے۔ فرمایا کہ حسد، یہ حاسد جو ہے یہ دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر اس کو اعتراض ہے کہ اللہ نے ایک آدمی کو دیا ہے
عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مال دیا ہے، اس کو اچھا کھانا پینا دیا ہے، اچھی سواری دی ہے، اچھا لباس دیا ہے، یہ بیچارہ دیکھ کر جلتا اور سڑتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بڑا بدبخت آدمی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ مومن کا کام کیا ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے میرے استحقاق سے زیادہ دیا ہے، میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جس سے آپ نے نوازا ہے، مجھے جو کچھ دیا ہے۔ مومن تو ہر وقت شکر کی کیفیت میں رہتا ہے، صبر کی کیفیت میں رہتا ہے۔ فرمایا یہ مومن کی شان ہے۔ تو حسد کرنے والا اور بغضی اور جھگڑالو آدمی، بات بات پر گالی دینا، جھگڑا کرنا اور جو ہے فساد مچانا، فرمایا ایسے آدمی کو اللہ اس راز کو بھی معاف نہیں کرتے۔ نمبر 3، وہ آدمی جو نشے اور شراب کا عادی ہو، کیونکہ شراب کی یہ خصلت یہ ہے کہ آدمی کے اندر خمار پیدا کرتی ہے، دماغ کے اندر۔ شراب پینے والا جب شراب پی لے، بڑا چھوٹا، ماں باپ بہن بھائی سب کی تمیز بھول جاتا ہے، یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ فرمایا یہ مسلسل عادت رکھنے والا شراب کی یا کسی اور نشہ آور چیز کی، فرمایا کہ اس رات کو، اس بدبخت کو معافی نہیں ملتی جب تک توبہ نہیں کرتا۔ جب توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ چوتھا آدمی وہ ہے جو ان بدبختوں کی فہرست میں شامل ہے جس نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے، یا ناراض کر کے دنیا سے رخصت کر دیا ہے۔ فرمایا والدین میں سے ایک یا دونوں وہ زندہ ہوں اور اس پر ناراض ہوں، اور یہ شام سے لے کر فجر تک مصلی پہ کھڑا رہے، فرمایا کہ اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ سولی پہ لٹک جائے، عبادت کرتے کرتے دن بھر روزہ رکھ کے رات بھر مصلی پر کھڑا رہے، فرمایا اس کو معافی نہیں ہے۔ اس نے والدین کے حقوق کو پامال کیا، ان کی خدمت کو پسے پش ڈالا۔ تو یہ اعلی حقوق کے حقوق اصل عبادت ہے، یہ عبادت کی روح ہے، اعلی حقوق کے حقوق ادا کرنا۔ تو اللہ نے ماں باپ کا جو مقام رکھا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو اپنی عبادت کے بعد ان کی خدمت کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہر حال میں، یعنی وہ فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہر حال میں احسان والا معاملہ کرو۔ والد چاہے جس کردار کا مالک ہو اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ فرمایا کہ اگر اللہ نہ کرے زندہ ہیں تو اس رات کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ناراض والدین کو منا لیا جائے، راضی کر لیا جائے۔ اگر اس دنیا سے اسی حالت میں وہ چلے گئے ہیں تو اس کا راستہ بتایا۔ فرمایا کہ ان کے قبر پر حاضری دیا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کے لیے صدقے خیرات کیا کرو، ان کے جو قرضے وغیرہ تھے ان کے اتارنے کی فکر کرو۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تم فرما برداروں میں لکھے جاؤ گے۔ یہ ایک راستہ۔ دوسرا راستہ یہ فرمایا کہ اپنے والد کے دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، اپنی والدہ کی محلے والی سہیلیوں سے اچھا سلوک کیا کرو، ان کے دل سے دعا نکلے گی اللہ تمہیں معاف کر دے گا، ان کے دل سے دعا نکلے گی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جس ہستی کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس ہستی کے ساتھ خود کتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ مشرک آدمی، شرک کرنے والا، شراب اور نشے کا عادی جو ابھی تک توبہ نہیں کی اس نے، اور والدین کا نافرمان، حسد اور بغض اور جھگڑا کرنے والا آدمی، ان چار آدمیوں کی
اس موسلا دھار بارش کی طرح برستی رحمت میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر یہ باتیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس رات کو پانے کے لیے ان چار باتوں میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کے اندر میرے اندر موجود ہے تو سب سے پہلے اس کی فکر کریں کہ یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر فرمایا کہ تاپ راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ اب ان راتوں میں سے یہ ٹوٹل 5 راتیں ہوتی ہیں، 2 گزر گئی ہیں اور 3 باقی رہ گئی، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ ہوتی ہیں 5 راتیں۔ اب ان میں سے 2 گزر گئی ہیں اور تیسری آج ہے اور 2 باقی ہیں۔ اس لیے ان کو جو 1000 مہینوں سے زیادہ کہتا ہے، ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہماری کتنے مہینے زندگی ہے باقی؟ نہیں پتہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی چاہے جتنی بھی ہے، اگر اس رات کی عبادت کے لمحات ان 4 کاموں سے بچتے ہوئے تم نے کوئی ایک لمحہ بھی پا لیا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے ان گناہوں سے خلاصی ضروری ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کے بارے میں بغض رکھتا ہے، اس کا نقصان سوچتا رہتا ہے، تو اس کی خیر سوچنا شروع کر دے، اس کا بغض نکال دے، حسد نکال دے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ یا اللہ جو آپ نے مجھے دیا ہے یہ میری استطاعت کے مطابق آپ نے دیا ہے، جو اس کو دیا ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق دیا ہے۔ یا اللہ میں آپ کا شکر کرتا ہوں جو مجھے دیا گیا ہے میرے استحقاق سے زیادہ مجھے نوازا گیا ہے۔ تو آدمی کو شکر کرنا چاہیے اور جو ملا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ حسد ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے آتا ہے۔ تو حسد اتنی بڑی آگ ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو ہی جلاتا ہے۔ حسد کا نقصان دیکھیں کتنا ہے کہ جس سے حسد ہوگا اس کی ہر چیز سے جلن ہوگی، اس کے لباس سے، سواری سے، کپڑے سے، مال سے، دولت سے۔ یہ سزا حاصل کے لیے تھوڑی ہے، یہ سزا ہی کافی ہے کہ وہ بیچارہ ایک ایک ادا اور ایک ایک اس کی چیز کو دیکھ کر کیا ہے اس کو جلنا ہی نصیب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ کم وقت آدمی ہے، ایسے کم وقت کو ایسی رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کسی کے ساتھ بغض ہے نکال دو، پڑوسی کے ساتھ ہے، اچھا پڑوسی بھی ہم ان کو سمجھتے ہیں جو ہماری دیوار کے ساتھ ہو، ہماری دیوار کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ گھر کے چاروں اطراف 40 گھر تک پڑوسی شمار ہوتا ہے۔ گھر سے اس طرف 40 گھر، گھر سے اس طرف 40 گھر اور اپنے گھر سے اس طرف 40 گھر، یہ چاروں اطراف 40 گھر تک ہمارا کیا ہے پڑوس ہوتا ہے، اس کو پڑوسی شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا تو ساتھ والے سے معاملہ ٹھیک نہیں، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 40ویں تک، 40واں تو ہمارا ہمیں جانتا ہی نہیں، اس کے تو حالات کا پتہ ہی نہیں، اس کی تو شکل دیکھے کئی مہینے گزر گئے۔ فرمایا کہ وہ 40 گھر تک خبر گیری، حسن سلوک، ہمدردی، یہ اپنے پڑوسی کا حق ہے۔ ہم دوسرے گھر والے کا حق نہیں ادا کر پا رہے تو ہمارے یہ رحمتیں جو ہیں ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم سے منہ موڑ گئی۔ اس لیے اپنے اعلی حقوق کے حقوق کو پہچانا جائے۔ اس مقدس عشرے کی ایک عبادت تو یہ تھی لیلۃ القدر، یہ بڑا انعام ہے۔ اس کی 2-3 چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اور اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ آپ کو پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا۔ اور ایک ہے فطرانہ یعنی مالی عبادت، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کو دینا چاہیے، چھوٹے کو، بڑے کو، حتیٰ کہ کوئی عید والے دن پیدا ہو جائے بچہ تو اس کی طرف سے بھی یہ صدقہ جو ہے آپ کے روزوں
کا کفارہ ہے جو روزوں کے اندر غلط بیانی ہو گئی، لغو بات ہو گئی، فضولیات ہو گئی، یہ روزے کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم تو یوں ہے کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے فطرانہ نکالا اس کے روزوں کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، ہر سمجھ۔ تو اس لیے فطرانے سے غفلت نہ کی جائے تاکہ جن لوگوں کو دیا جاتا ہے ان کی عید بھی آسانی سے گزر جائے۔ عید تو اصل میں خیال رکھنا ہی غریبوں کا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے روزے رکھے گئے اور پہلی عید مدینہ طیبہ میں پہلی عید پڑھنے کے لیے امام الانبیاء اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو راستے میں بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ بیٹھا تھا جو نہایا ہوا نہیں تھا، منہ دھلا نہیں تھا، کپڑے گندے تھے اور چہرے پر یتیمی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بیٹھا تھا ایک طرف، کوئی بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے آقا میرا باپ نہیں ہے، اس دنیا میں رہا۔ آپ کی ماں کا آقا جن کی ماں زندہ ہو وہ عید والے دن اس طرح نہیں پھرتے ہیں، اس طرح ان کی شکل نہیں ہوتی، میری ماں نہیں ہے دنیا میں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر آپ اپنی نبوت والے کندھوں پر آپ نے اس بچے کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں گے اور عید پڑھائیں گے، پر آپ اس یتیم کی خوشی کے لیے، اس یتیم کی عید کو عید بنانے کے لیے آپ گھر میں لے جاتے ہیں، نہلاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، کنگھی لگاتے ہیں اور حضرت حسن کا ایک جوڑا پہناتے ہیں اور فرمایا کہ اب گدا، اور اس وقت دودھ کے اندر کھجوریں بھے کر رکھتے تھے اور صبح کو کھائی جاتی تھی، تو وہ پڑی تھی گھر میں کھانے کے لیے۔ تو آپ نے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ دودھ میں بھگوئی ہوئی کھجوریں لے آئیں، اس بچے کو کھلائیں۔ اپنا کھانا جو آپ کو پسند تھا وہ یتیم کو پیش کیا کہ آپ کھائیں۔ جب اس کو نہلا لیا، کپڑے پہنا لیے، کھجوریں کھلا لی، پھر اس کو پوچھا کہ آپ جب اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتے تھے تو آپ کس طریقے سے جایا کرتے تھے؟ کہا کہ اے میرے پیغمبر، میرے باپ مجھے کندھے پر اٹھا کے بازار لے جایا کرتے تھے، یا جب کبھی ایسے پروگرام ہوتے ان پہ لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ آپ میرے ساتھ چلیں اور یتیم میرے کندھے پر سوار ہو۔ آپ جب عیدگاہ میں گئے تو وہ یتیم کندھے پر تھا۔ آپ اس یتیم کو جب خوش کر کے لے گئے اور پوچھا، اس سے پوچھا کہ آپ اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آپ بھی اچھا سمجھتے ہیں؟ اما ترضا، آپ اس بات پر راضی ہیں کہ ابو کا و امو کا عائشہ، کہ محمد آپ کا باپ ہو اور عائشہ آپ کی ماں ہو؟ اس یتیم نے کہا یا نبی اللہ، میں کیوں نہیں پسند کروں گا، آپ جیسا باپ اور عائشہ جیسی ماں مجھے قبول ہے۔ تو اس دن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ یتیموں کا مال کھانے کے لیے نہیں ہے، یتیموں کو دیا جاتا ہے، ان کے مال بربادی کر دیتے ہیں، آدمی کی دنیا آخرت کی بربادی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان کے مالوں پر پہرا دو، یتیموں کی کفالت کرو، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ تو اس لیے یتیموں مسکینوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے پر وقت جو ہے اپنا فطرانہ بھی نکالیں، ان کو دیں، اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اور جو ضروریات ہیں اپنی، جس طرح جسمانی عبادت کی ہے، تراویح ادا کی ہے، روزہ رکھا ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت جو ہے وہ بھی جتنی ہو سکے آدمی کو کرنی چاہیے۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اس عشرے کی یہ آخری جو ہے باری باتیں ہیں۔ یہ بچوں کے بارے میں لکھا ہے کہ بچے چھوٹے آتے ہیں نا سمجھ بچوں کو تو مسجد میں لانا نہیں چاہیے، لیکن جو
سمجھتا ہے نماز کا کچھ کہ ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، کھیلنا نہیں ہے مسجد میں، تو ایسے بچوں کو عادی بنانا وہ تو بہتر بات ہے۔ جو مسجد کی صفائی کا، اس کے احترام کا خیال رکھتے ہیں، جو بالکل بچے اتنے معصوم ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور دوسرے نمازیوں کے لیے بھی وہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور مسجد کی صفائی بھی متاثر ہوتی ہے، تو ایسے بچوں کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو گھر میں نماز کا عادی بنائیں، پہلے تھوڑا بہت سکھائیں ان کو آداب، اور پھر بعد میں مسجد میں لایا جائے۔ اگر کوئی بچہ آ جائے تو اس کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ کے اور اتنا بار پیٹ کے بھی نہیں نکالنا چاہیے کہ بچے بالکل ہی مسجد سے چالو اور عاری ہو جائیں۔ ایسے مسئلے بھی پیش آئے ہیں کہ بچے پھر مسجد میں بڑے ہو کے بھی نہیں جاتے۔ بچوں کو مانوس تو کرنا ہے مسجد کے ساتھ، لیکن تھوڑا ترتیب کے ساتھ، جب وہ جتنی ان کو سمجھ ہے اس لحاظ سے، تو اس لیے بالکل ناسمجھ بچوں کو سے پرہیز کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز بھی نہ خراب ہو، اور جو بچے سمجھدار ہیں ان کو سمجھا بجا کر ان کو ساتھ ساتھ بتایا جائے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔